مصر کی کہانیاں دنیا کی قدیم کہانیوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور جو لوگ بھی ہسٹری کے بارے میں جاننا پسند کرتے ہیں ان کو ایجپٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے حال ہی میں ایجپٹ سے ملنے والی 12 ایسی چیزوں کے بارے میں جنہوں نے سائنٹسٹ کو مکمل طور پر حیران کر دیا۔ انفارمیٹیو مائنڈز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ نمبر 12، 27 اسٹیچو آف سکھمت۔ مصر سے حال ہی میں ریسرچرز کو 12 اسٹیچوز ملے ہیں۔ ان اسٹیچوز کو اسٹیچو آف سکھمت کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اسے جنگ کا خدا مانتے تھے۔ اگر فن اور کاریگری کی بات کی جائے تو ایجپٹ کے لوگ اپنے دور میں سب سے آگے تھے۔ ریسرچرز کو یہ 12 اسٹیچوز آمنحتب کے تیسرے ٹیمپل کے پاس ملے ہیں، اور ہر اسٹیچو کو بلیک گرینائٹ سٹون کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ خاص قسم کا سٹون ہوتا ہے جس کے اوپر کام کرنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت سالڈ فارم میں ہوتا ہے، اور ایجپٹ کے لوگ اس کو ہاتھ سے تراشا کرتے تھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان اسٹیچوز کو بنانے کے لیے بلیک گرینائٹ سٹون کا ہی استعمال کیوں کیا۔ اس کے پیچھے موجود وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سٹون بہت لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور اس سے تراشی گئی چیزیں جلد خراب نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ 12 اسٹیچوز آج ہزاروں سال بعد بھی ہمارے پاس بالکل صحیح حالت میں موجود ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جس سے انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ کون سا پتھر زیادہ مضبوط ہے اور کتنا لانگ لاسٹنگ ہے۔ آج یہ سب معلوم کرنے کے لیے سائنٹسٹ جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسٹیچوز 6 فٹ سے زیادہ لمبے ہیں اور کچھ اس سے تھوڑا سا چھوٹے ہیں کیونکہ وہ چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیمپل تقریباً 40 لاکھ اسکوائر فٹ میں پھیلا ہوا ہے، جو کہ 65 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر بنتا ہے۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹیمپل ایک ارتھکویک کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، جو کہ 3200 سال پہلے اس جگہ پر آیا تھا۔ ریسرچرز یہاں پر کام کر رہے ہیں اور فیوچر میں یہاں سے اور بھی بہت کچھ ملنے والا ہے۔ نمبر 11، آرکیولوجسٹ اس بات کی وضاحت کرنے پر آج تک بے بس نظر آتے ہیں کہ گیزا آف پیرامڈز کو کس طرح بنایا گیا تھا، اور نہ کوئی انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ 2017 میں سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ خوفو کے پیرامڈ کے اندر ایک خفیہ چیمبر ہے جس کی لمبائی تقریباً 100 فٹ ہے، اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر ایک بوئنگ 747 ایئر کرافٹ کو چھپایا جا سکتا ہے۔ سینکڑوں سالوں میں ریسرچرز نے 19ویں صدی میں ان پیرامڈز کے اندر پہلی ڈسکوری کی تھی۔ انہوں نے اس سیکرٹ چیمبر کو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے ذریعے تلاش کیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تک جانے کے لیے نہ تو کوئی ٹنل بنائی گئی ہے اور نہ ہی کوئی راستہ ملا ہے۔ یہ سٹرکچر 4500 سال پہلے بنایا گیا تھا، اس لیے اس کے اندر جان کے بنا یہ بتانا مشکل ہے کہ اس کے اندر حقیقت میں کیا چھپایا گیا ہے۔ لیکن ایجپشین گورنمنٹ نے اس پیرامڈ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے پر سخت پابندی لگائی ہوئی ہے۔ نمبر 10، سائنٹسٹ کے مطابق اینشینٹ ایجپشینز الیکٹریسٹی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کیونکہ الیکٹریسٹی کو آج سے 300 سال پہلے دریافت کیا گیا ہے۔ لیکن ہتھور کے ٹیمپل میں آپ کو دیوار پر بنا ایک اسکیچ دکھائی دیتا ہے جو دکھنے میں کافی حد تک ایک بلب کے ڈیزائن سے ملتا جلتا ہے۔ اس ٹیمپل کے اندر انسان کے بنائے گئے بہت سے اسکیچز ہیں، لیکن بلب کی طرح کا دکھنے والا یہ ڈیزائن آج تک سائنٹسٹ کی سمجھ سے باہر ہے۔ کچھ سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے کہ ایجپٹ کے لوگ جدید علم رکھتے تھے جو کہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا اور ہمارے تک نہ پہنچ سکا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ نمبر 9، سنس 1828 میں ایجپٹ کی کچھ بڑی ڈسکوریز میں ایک ایسی ڈسکوری کی گئی تھی جو کہ اس وقت ایجپٹ میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کو نیدرلینڈ کے ایک میوزیم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس ڈسکوری میں ریسرچرز کو کچھ ممیفائڈ باڈیز ملی تھیں جن کو انہوں نے بغیر کھولے میوزیم میں رکھ دیا، لیکن 2016 میں سائنٹسٹ نے ان ممیفائڈ باڈیز کو ماڈرن 3D امیجنگ ٹیکنالوجی میں دیکھا تو ان کے اندر 12 بڑے مگرمچھ تھے اور 47 مگرمچھ کے بچے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایجپٹ کے لوگوں نے ان سب مگرمچھوں کو اس طرح ممیفائڈ کیا تھا کہ یہ دکھنے میں بالکل انسان کی باڈی لگتی تھی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا سائنٹسٹ یہ بات نہیں جانتے۔ نمبر 8، ایجپٹ میں ایک خشک صحرا ہے جس کو نابتا پلایا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی کچھ خشک ترین جگہوں میں سے ایک ہے اور یہاں پر کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ یہاں پہ ایک جھیل ہوا کرتی تھی اور یہ سارا علاقہ سرسبز ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے میں ریسرچرز کو پتھروں کا ایک دائرہ بنا ہوا ملا تھا۔ یہ پتھر 4500 سال پرانے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان بڑے پتھروں کو بالکل سیدھا کھڑا کیسے کیا۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ یہاں بلیک میجک کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، 2014 میں ایجپٹ میں ایک ریسرچ کے دوران آرکیولوجسٹ کو ایک کوئین کی باڈی ملی۔ حیرت انگیز طور پر اس کوئین کا مصر میں ملنے والی کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ اس کوئین کا ٹومب ابوسر میں ملا تھا جو کہ 4500 سال پرانا ہے۔ اس کوئین کا نام کینٹا کاوس ہے اور اس کا ٹومب نیفر فائر فرعون کے ٹومب کے قریب ملا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس فرعون کی دوسری بیوی ہو، لیکن کچھ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، 2020 میں ایجپٹ کے ایک شہر
शहर ऑक्सरी हेंचेस में एक टॉम के अंदर दीवार पर एक क्रिश्चियन का स्केच मिला। इस स्केच को एक केमिकल लेयर के साथ कवर किया गया था ताकि सूरज की रोशनी से इसको बचाया जा सके। ये टॉम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जिस वजह से ये बताना मुश्किल है कि इसको यहाँ क्यों बनाया गया और इसके पीछे क्या स्टोरी है। नंबर 5, इस पत्थर को 799 में तलाश किया गया था और ये इजिप्ट की तारीख की सबसे कीमती डिस्कवरी समझी जाती है। इसके साथ ही इसको आर्कियोलॉजिस्ट की तारीख की भी सबसे कीमती डिस्कवरी माना जाता है। इसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है जो कि पहले फिरौन बादशाह ने लिखवाया था। हर कोई जानना चाहता है कि इस पत्थर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन इस लैंग्वेज को समझ पाना इंसान के बस से बाहर है। इसको रोसेटा स्टोन कहा जाता है। ये आजकल ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है और वो इसको इजिप्ट में वापस नहीं भेजना चाहते। नंबर 4, आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक मिस्र के लोगों ने इस पिरामिड को तकरीबन 23 साल के अरसे में बनाया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए मिस्र के लोगों ने तकरीबन 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया था। इसलिए अगर उन्होंने 12 घंटों की शिफ्ट में साल में 365 दिन भी काम किया हो तो इसके मुताबिक इनको पत्थर को परफेक्ट साइज में करने और सही जगह पहुंचाने में सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त लगा है। साइंटिस्ट परेशान है कि 4500 साल पहले मिस्र के लोगों ने ये काम इतने कम वक्त में कैसे सरअंजाम दे दिया। इस पिरामिड को इतनी जल्दी बनाना आज के जदीद दौर में भी इम्पॉसिबल है। नंबर 3, मिस्र के लोग बिल्लियों को भी पूजा करते थे। बेस्टेस्ट वो बिल्ली थी जिसका जिस्म तो इंसानों जैसा होता था, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल एक बिल्ली के जैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक बिल्लियों की कई मूर्तियां मिल चुकी हैं, जिस वजह से ये पता चलता है कि ये लोग इनको बहुत मुकद्दस मानते थे और इनकी इबादत किया करते थे। रिसर्चर्स को एक 2000 साल पुराना टेम्पल भी मिला है जो बिल्लियों के मुजस्समों से भरा हुआ है। इस टेम्पल को आज से 3000 साल पहले बनाया गया था और ये समझते थे कि बिल्लियां इनको बुरे वक्त और परेशानियों से महफूज रखती हैं। ये लोग इन बिल्लियों को प्रॉपर मम्मी बनाया करते थे और बिल्कुल इंसानों की तरह दफन किया करते थे। नंबर 2, बहुत से लोग यही जानते हैं कि पिरामिड्स के 4 साइड्स होते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की 8 साइड्स हैं। 1940 में एक ब्रिटिश पायलट ने पिरामिड के ऊपर से गुजरते हुए इसकी तस्वीर बना ली। इन्होंने जब इस तस्वीर को गौर से देखा तो इनको पता चला कि इस पिरामिड की 4 नहीं 8 साइड्स हैं, लेकिन इस पिरामिड की 8 साइड्स तब दिखाई देती हैं जब सूरज एक खास डायरेक्शन में होता है। हैरानकुन बात यह है कि ये 8 डायरेक्शन बिल्कुल बराबर हैं और इनमें 1 इंच का भी फर्क नहीं है। रिसर्चर्स इस बात से परेशान हैं कि इजिप्ट के लोगों के पास ऐसे कौन से डिवाइसेस थे जिससे वो इतनी परफेक्ट पैमाइश कर लिया करते थे। नंबर 1, एक सवाल जो कि हर इंसान के दिमाग में उठता है कि इन बड़े बड़े पिरामिड्स को बादशाह अपने मकबरे के तौर पर बनवाते थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके अंदर आज तक ना तो कोई बॉडी मिली है और ना कोई तबूत मिला है। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई मकबरों के तौर पर बनाए गए थे या इनका कोई और मकसद था। इसका जवाब देना अभी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ इन सभी राजों से पर्दा उठ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।